آج کے اس جائزے میں ہم انمول موتی پر بات کر رہے ہیں جو روحانیت اور روزمرہ کے اسلامی اعمال پر مبنی ایک جامع مسودہ ہے۔ تو دیکھیں، مواد کی ترتیب اور بہاؤ کو زیادہ پرکشش بنانے کے لیے مصنف کی ذاتی کہانی کی جگہ کو تبدیل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جی بالکل، جب میں نے اس کا بغور مطالعہ کیا تو سب سے حیران کن چیز صفحہ نمبر 20 کے بعد سامنے آتی ہے۔ اچھا، صفحہ 20 کے بعد؟ ہاں، بالکل آخر میں ایک پیش لفظ دیا گیا ہے جس میں مصنف اپنے 2006 کے شداد پور کے ایک سفر کا ذکر کرتے ہیں۔ مطلب وہ بتاتے ہیں کہ مسجد کی صفائی کے دوران انہیں ایک بوسیدہ تحریر ملی اور پھر کیسے انہوں نے 12 سال تک اس پر محنت کی۔ اوہ واہ، 12 سال! یہ تو ایک زبردست کہانی ہے۔ بالکل، بہت جذباتی کہانی ہے، لیکن خامی یہ ہے کہ ہم اسے آخر میں چھپا دینے سے قاری کی ابتدائی توجہ حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا موقع ضائع ہو رہا ہے۔ یعنی وہ اینڈ کریڈٹس میں کلائمیکس دکھانے والی بات ہو گئی۔ 100%۔ میری تجویز یہ ہے کہ اس ذاتی کہانی کو اٹھا کر تحریر کے بالکل شروع میں یعنی پہلے صفحے پر لے آئیں۔ صحیح۔ آج کل ویسے بھی مسودوں اور اصلاحی کتابچوں کی کوئی کمی تو ہے نہیں تو قاری کسی نئی تحریر کو کیوں پڑھے گا؟ وہ تبھی پڑھے گا جب اسے مصنف کے اس طویل سفر اور اس بوسیدہ کاغذ والے واقعہ سے ایک جذباتی لگاؤ محسوس ہوگا۔ لیکن ایک منٹ، ذرا اس پہلو پر غور کریں۔ جی بتائیں۔ کیا کیا ایک ذاتی کہانی کو شروع میں لانے سے تحریر کا اصل مقصد کہیں پیچھے تو نہیں رہ جائے گا؟ میرا مطلب ہے جو خالصتاً دینی اعمال کی تلقین ہے۔ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ یعنی اگر میں ایک مائکرو ویو اوون خریدتی ہوں اور اس کا مینول کھولتی ہوں تو مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس انجینئر کی زندگی میں کیا مشکلات آئیں جس نے اسے بنایا۔ مجھے بس یہ جاننا ہے کہ اسے چلانا کیسے ہے۔ تو کیا قاری یہ نہیں سوچے گا کہ بھئی مجھے کہانیاں مت سناؤ، کام کی بات کرو؟ ہاں، یہ تشبیہ بڑی دلچسپ ہے، لیکن دیکھیں، ہم یہاں کسی مشینی عمل کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم انسانی روح اور عقیدے کی بات کر رہے ہیں۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ مائکرو ویو چلانے کے لیے آپ کو اپنی نیت تھوڑی بدلنی پڑتی ہے، لیکن جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ اپنے اخلاق بہتر کریں یا کم سوئیں تو اس کے لیے ایک جذباتی اور نفسیاتی تبدیلی درکار ہوتی ہے۔ تو آپ کے خیال میں ان بھاری ہدایات کو ہضم کرنے کے لیے قاری کا دل پہلے نرم کرنا ضروری ہے؟ بالکل، جب کتابچے کا آغاز 2006 کے اس شاداد پور والے واقعے سے ہوگا تو قاری کو محسوس ہوگا کہ یہ محض ہدایات نہیں ہیں بلکہ ایک سچے تجربے کا نچوڑ ہیں، اور پھر وہ تجسس اسے فوراً اپنی گرفت میں لے گا۔ صحیح، اور جب وہ تجسس کے اس مقام پر پہنچے گا تب آپ اسے وہ انمول موتی پیش کریں گے جو اصل مواد ہے۔ یہ واقعی ایک مضبوط آغاز ہوگا، لیکن یہاں سے ایک نیا چیلنج پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ قاری کی توجہ اور فہم کو برقرار رکھنے کے لیے طویل فہرستوں اور ہدایات کو مناسب سیاق و سباق فراہم کرنا لازمی ہے۔ جی، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ مسودے میں بہت تیزی سے مختلف فہرستیں دی گئی ہیں، جیسے دائیں اور بائیں ہاتھ کے کام، سونے جاگنے کے اعمال۔ ہاں، وہ 12 اہم کام والی فہرست بھی ہے نا؟ بالکل، جس میں 4 کام زیادہ کرنے ہیں، 4 کم اور 4 بالکل نہیں۔ اب کمزوری یہ ہے کہ یہ تمام فہرست ایک خلا میں لٹکتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ یعنی ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے؟ کوئی ربط نہیں، کوئی تمہید نہیں جو یہ بتائے کہ یہ مخصوص اعمال ہماری روحانی یا دنیاوی زندگی کے لیے کیوں ضروری ہیں۔ بس اچانک سے فہرست شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو پھر وہی بات ہو گئی نا کہ کسی مریض کو ڈاکٹر دوائیوں کا ایک لمبا چوڑا نسخہ پکڑا دے۔ ہاں بالکل۔ مطلب اس پر صبح، دوپہر، رات کی گولیاں تو لکھی ہوں، لیکن یہ نہ بتایا گیا ہو کہ بیماری کیا ہے اور یہ دوائی اثر کیا کرے گی۔ جب تک مجھے منطق سمجھ نہیں آئے گی میں شاید 2 دن گولیاں کھاؤں گی اور پھر چھوڑ دوں گی۔ یہ اور اسی لیے ہماری تجویز یہ ہے کہ صرف کیا کرنا پر زور نہ دیا جائے، قاری کو کیوں کرنا ہے کی وجہ بھی بتائی جائے۔ اچھا، تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ ہر نئی فہرست یا باب شروع کرنے سے پہلے ایک مختصر وضاحتی پیراگراف شامل کیا جائے جو ان اعمال کی حکمت اور مقاصد کو بیان کرے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، آج کا قاری تو ویسے ہی کم وقت رکھتا ہے۔ اگر ہم ہر فہرست سے پہلے سیاق و سباق دینے لگیں گے تو کیا تحریر بہت طویل اور بوجھل نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں، سیاق و سباق کا مطلب کوئی لمبی چوڑی بحث یا فلسفیانہ مقالے لکھنا نہیں ہے۔ آپ اسے بہت مختصر رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہی 12 اہم کام والی فہرست لے لیں۔ جی۔ اسے شروع کرنے سے پہلے مصنف صرف اتنا لکھ دے کہ انسانی نفس کی تربیت اور روحانی توازن کے لیے اعتدال کیسے ضروری ہے۔
اچھا، بس ایک دو جملے؟ جی بالکل، وہ بس یہ بتا دیں کہ ان 12 کاموں پر عمل انسان کو دنیاوی الجھنوں سے نکال کر حقیقی سکون دیتا ہے۔ اب جب قاری پڑھے گا کہ کم سونا ہے تو اسے یہ ایک پابندی نہیں لگے گی، بلکہ وہ اسے اس روحانی توازن کے تناظر میں دیکھے گا۔ یہ تو واقعی آسان اور عملی بات ہے۔ اس سے قاری کا ذہن بوجھ محسوس کرنے کی بجائے منطق کو قبول کرتا ہے۔ اب جب سیاق و سباق مل گیا ہے نا، تو مسودے کی کہانیاں ایک نیا سوال کھڑا کرتی ہیں۔ جی تحریر میں شامل حکایات کے اثر کو دیرپا بنانے کے لیے ہر کہانی کے اختتام کو قاری کی عملی زندگی اور تحریر کے بنیادی اسباق سے واضح طور پر جوڑنا ہوگا۔ یہ اس مسودے کا ایک اور اہم پہلو ہے۔ اس میں کہانیاں بہت کمال کی ہیں، جیسے وہ جنگل میں بادشاہ کے بیٹے اور غریب آدمی کی کہانی۔ وہ تو بہت متاثر کن تھی، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور والی بچی کا واقعہ بھی۔ بالکل، واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھ کر۔ لیکن خامی یہ ہے کہ یہ شاندار کہانیاں اپنے اختتام پر اچانک ختم ہو جاتی ہیں۔ اچانک ختم ہو جاتی ہیں مطلب ان کا سبق تحریر کے باقی حصوں یا قاری کی آج کی زندگی سے واضح طور پر جڑا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔ کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے اور مصنف فوراً اگلے موضوع پر چلا جاتا ہے، کوئی ربط نہیں بنایا گیا۔ لیکن ایک منٹ، کیا قاری اتنا سمجھدار نہیں ہوتا؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اس بچی والا واقعہ ہماری ثقافت میں اتنا عام ہے کہ سب کو اس کا مطلب پتا ہے۔ اگر بچی کہتی ہے کہ خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے، تو قاری کو خود سمجھ آ جانا چاہیے۔ اگر ہم ہر چیز کا نتیجہ نکال کر دیں گے، یعنی اسپون فیڈنگ کریں گے، تو کیا اس کی اپنی سوچ محدود نہیں ہو جائے گی؟ ہاں، اگر تو یہ کوئی فکشن، سسپینس ناول یا کوئی عام ادبی تحریر ہوتی نا، تو آپ کا اعتراض 100% درست تھا۔ اچھا؟ ہاں، کیونکہ وہاں ہم قاری کے تخیل کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ ایک اصلاحی اور روحانی تربیت کا مسودہ ہے۔ اس کا مقصد قاری کو محض ایک تاریخی واقعے سے محظوظ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی عملی تربیت کرنا ہے۔ یہ فرق تو ہے۔ کتاب بند کر کے اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ ہمارا مقصد اسے اس ماضی کے سحر سے نکال کر اس کے آج کے دفتر یا دکان پر لانا ہے۔ یہ ایک زبردست فرق واضح کیا ہے آپ نے رہنمائی اور فکشن کے درمیان۔ تو اس بچی والے واقعے کی کوئی عملی مثال دیں گی کہ ہم اسے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ ضرور۔ جب وہ واقعہ ختم ہوتا ہے نا، تو اس کے فوراً بعد ہم ایک اختتامی جملہ شامل کر سکتے ہیں۔ کیسا جملہ؟ مثلاً ہم لکھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی جب ہم اپنے دفتر کے کیوبیکل میں اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں یا اپنے کاروبار میں تنہائی کے وقت کوئی ناجائز منافع کمانے کا موقع پاتے ہیں، تو ہمارے سامنے بھی وہی آزمائش ہوتی ہے۔ واہ! اور اس وقت ایمانداری کا مظاہرہ کرنا دراصل اسی اخلاص کی عملی مشق ہے جس کی تعلیم وہ بچی دے رہی تھی۔ یہ تو واقعی بہت طاقتور ہے۔ آپ نے مدینہ کی ایک گلی سے قاری کو سیدھا اس کے آج کے دفتر اور اس کے لیپ ٹاپ اسکرین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب وہ اسے صرف ایک کہانی کے طور پر نہیں پڑھے گا۔ بالکل اسی طرح ہم ان کہانیوں کو صدیوں پرانی کتابوں سے نکال کر آج کے انسان کا مسئلہ حل کرنے کا ٹول بنا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کے اس جائزے کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے 3 اہم پہلوؤں پر بات کی۔ پہلا یہ کہ مصنف کی 12 سالہ محنت اور ذاتی کہانی کو تحریر کے بالکل شروع میں لایا جائے تاکہ قاری کی توجہ فوراً حاصل ہو سکے۔ جی، اور دوسرا یہ کہ طویل فہرستوں کو پیش کرنے سے پہلے ان کا سیاق و سباق اور حکمت 1-2 جملوں میں واضح کی جائے تاکہ قاری کو عمل کی وجہ معلوم ہو۔ اور تیسرا یہ کہ سبق آموز کہانیوں کو ہوا میں لٹکانے کے بجائے ان کے اختتام کو فکری جملوں کے ذریعے براہ راست قاری کی موجودہ پیشہ ورانہ اور عملی زندگی سے جوڑا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تبدیلیاں اس مسودے کی تاثیر کو کئی گنا بڑھا دیں گی۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ ہم مصنف کے اس مخلصانہ کاوش کو سراہتے ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان تجاویز کی روشنی میں مواد پر نظر ثانی کر کے اسے دوبارہ ہمارے پاس جائزے کے لیے بھیجیں تاکہ ہم اس پر مزید بات کر سکیں۔ آپ سب کا سننے کا بہت شکریہ۔